ہم جتنے بھی یہاں مسجد میں موجود ہیں، ہم سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کریں، جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، دین کا کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدیں آباد کریں، مسجدیں بنائیں، مسجدوں کے بل ادا کریں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ ہمیں وہ گھر دے گا جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور وہ گھر ہے جنت۔ پیارے بچوں توجہ کریں بھئی، ادھر قریب قریب آ جائیں، شاباش۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ جنت۔ کیا ملے گی؟ جنت۔ پیارے بچوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو کیا ملے گا؟ جنت۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا بھی اللہ اچھی کر دیتا ہے، اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ اچھی کر دے گا انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک منظر بیان کیا ہے کہ جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے کیسے۔ وہ سارا ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو چلائے گا جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں۔ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کا مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ ان لوگوں کو چلائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر کر نیکی کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں۔ ان کو اللہ چلائے گا ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ یہ گروہ اور یہ جماعتیں جنت کے دروازے کے پاس آ جائیں گی، یہ سارے لوگ۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ یہ اس جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے۔ وفتحت ابوابہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے دروازے کھول دو۔ وفتحت ابوابہا، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، جہاد والوں کے لیے، صدقہ والوں کے لیے، صلہ رحمی والوں کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، مسجد آباد اور بنانے والوں کے لیے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے لیے کیا کرو؟ جنت کے دروازے کھول دو۔ وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہم کسی کے گھر میں جائیں نا مہمان بن کر، اور وہ میزبان آگے سے دروازہ خود کھولے، ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس بندے نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے، اس بندے نے ہمیں اہمیت دی ہے، اس بندے نے ہمیں عزت دی ہے، یہ خود آگے بڑھ کے میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اور یہ پروٹوکول ملے گا ان کو جن سے اللہ راضی ہے، اور پروٹوکول بھی ملے گا جنت میں۔ وفتحت ابوابہا، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے میری جنت کے دروازے متقین کے لیے کھول دو۔ اللہ اکبر، دروازے کھل گئے۔ وقال لهم خزنتها سلام، وہاں جو موجود ہوں گے نا فرشتے، وہ کہیں گے آنے والوں
اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کی خاطر لوگوں کی باتیں سننے والوں، دین کے لیے اپنی زندگیاں مشکلات میں ڈالنے والوں، سارے نیکی کے کام کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت میں آنے والوں، سلام، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی مہربانی ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، تم جنت میں آئے ہو، اللہ نے یہ تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہارا آنا مبارک ہو۔ آج کا کوئی ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، ایس ایچ او ہمارے لیے اپنے دفتر کا دروازہ کھول دے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہم کہتے ہیں اس بندے نے میرے لیے یہ کام کیا۔ اور ادھر اللہ کے مہمان، اللہ کے بندے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جاگ کر رب کو منانے والے، ان کے لیے پہلے فرشتوں نے دروازے کھولے اور پھر سلامتیوں کے پھول نچھاور کیے، کہا وقال لهم خزنتها سلام، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر اللہ کی سلامتیاں اور مہربانیاں ہیں، تم اپنے رب کو راضی کر کے آئے ہو۔ اچھا، یہ سارا کچھ کیوں مل رہا ہے؟ جنت کے دروازے بھی کھل گئے، اللہ کے فرشتوں کے سلام بھی مل گئے۔ آگے اللہ بیان کرتے ہیں طیبتم وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہے، پاک زندگی گزاری ہے۔ کس سے پاک؟ گناہوں سے پاک، شرک سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے پاک، قتل و غارت سے پاک، جوئے شراب سے پاک، اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ تم پاک زندگی گزار کے آئے ہو، ہر وہ کام تم نے نہیں کیا جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا تھا، اور سارے وہ کام کیے ہیں جن سے عرش والا راضی ہوتا تھا۔ آج اس پاکیزہ زندگی کے بدلے میں یہ اللہ کا گھر تمہیں بطور انعام مل رہا ہے۔ فادخلوها خالدین، پھر آگے اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ جو گھر میں اپنے مومن بندوں کو عطا کروں گا، یہ 1 2 4 10 5 سال کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنے پیسوں سے پلاٹ خریدتا ہے، اس پہ گھر بناتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا اسی گھر پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے، مال پاس موجود ہے، رات کو ڈاکو چور آتے ہیں چرا کے لے جاتے ہیں۔ جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ فادخلوها خالدین، اللہ کے فرشتے جنتیوں سے، مومنوں سے، متقیوں سے، روزے داروں سے کہہ رہے ہوں گے فادخلوها خالدین، اس گھر میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے، یہاں سے کوئی تمہیں نکالے گا نہیں۔